शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, और जब वो उम्मत को बख्शने पर आता है तो तोहफे में रमज़ान देता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान बशरा खान। मेरे साथ हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। रमज़ान का समाज समर डिजिटल पर सहरी की एक्सक्लूसिव ट्रांसमिशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। ताक़रातें शुरू हो गई हैं, तीसरा अशरा भी शुरू हो गया है और आज हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का यौम शहादत है। तो कुछ बातें करेंगे, आपके साथ भी कुछ हक़ाइक़ शेयर करेंगे और प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपको मिलवाती चलो अपने मेहमानों से। आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर नूरीन फ़ातिमा, इस्लामिक स्कॉलर। हमारे साथ हैं किरण महबूब, साइकोलॉजिस्ट है माशाल्लाह। हमारे साथ हैं कारी अतुल मनान वारसी साहब, मुफ्ती सखावत मुनीर नईमी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका जी, और कारी साहब, मुफ्ती साहब आपका भी, प्रोफेसर साहब आपका भी, किरण साहब आपका भी। इससे पहले कि जैसा कि आखिरी अशरे की बात है बुशरा, तो यकीनी तौर पर अब हम एक तरफ से जो उल्टी गिनती कहते हैं ना, कि एक ऐसा महीना जो हमें जिसमें अल्लाह ताला की रहमतें समेटने का मौका मिलता है, हर लम्हा, हर सांस। वैसे तो हर वक्त ही हम अल्लाह ताला की रहमतों में होते हैं, समेट रहे होते हैं, लेकिन एक ख़ास महीना है जिसका हर लम्हा दीगर 11 महीनों से बहुत ज़्यादा बाबरकत, बहुत ज़्यादा अफजल और बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदा मंद है। तो आज से जो आगाज़ हो रहा है इस आखिरी अशरे का, तो इसमें अल्लाह ताला हमें रहमत करे हम पर, और हमारी जो मुश्किलात हैं उनको आसान फरमाए, और हमें इन आखिरी दिनों में रमज़ान का हक़ अदा करने के और उसको बड़े बेहतरीन अंदाज में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम में, इससे पहले कि कुछ और बातचीत करें, कारी अतुल मनान वारसी साहब से गुजारिश है कि आप तिलावत कुरान करीम पेश फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام، وأعد لهم أجرا كريما.
صدق اللہ العلی العظیم. جزاک اللہ. صدق رسول بہت بہت النبی شکریہ الکریم آپ کا. ونحن علی ذلک من الشاہدین. جزاک اللہ جناب قاری عطاء المنان وارثی صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت اور استقامت عطا فرمائے کہ آپ ایسے ہی بہترین انداز میں قرآن کریم کی تلاوت فرماتے رہیں. جب بات کرتے ہیں پروفیسر نورید فاطمہ سے، تو آپ بتائیے کہ آج کا دن کتنا اہم ہے. 21 رمضان ہے، تاک رات بھی چل رہی ہے. اللہ اکبر. بہت شکریہ بشرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم. آج 21 رمضان المبارک ہے اور تیسرا عشرہ آج سٹارٹ ہو گیا ہے. جو لوگ اعتکاف میں ہیں ان کو مبارکباد بھی ہے، اور ان تک یہ پیغام ہم نے پہلے بھی اپنے پروگرامس میں دیا اور آج پھر کہوں گی کہ دعا مانگیں کہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ سے وہ جو خیرات اس امت کو چاہیے تھی، عشق کی، غیرت کی، جذبہ جہاد کی، شجاعت کی، وہ سارے اسباق جو دیانت کے تھے، صداقت کے تھے، شرافت کے تھے، نجابت کے تھے، وہ تمام اللہ تعالی ہمیں نور اس بارگاہ سے کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شہادت ہے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی. تو ان کی شان میں پہلے میں مولانا احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ کے سلام کے چند اشعار آپ کی اجازت سے پیش کروں گی. فرماتے ہیں: شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اور مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعیں، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اور اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام. اور جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت، حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دیکھنے والوں کو بشارت دی، یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر، اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام، اور جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی، ان سب اہل محبت پہ لاکھوں سلام. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی اجر رسالت نہیں مانگا سوائے اس کے کہ میری قرابت سے، میرے اہل بیت سے محبت کرو. اب اس میں جب بات آتی ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی، تو آپ دیکھیے کہ کعبہ کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہے. والدہ کون ہے؟ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا، سبحان اللہ. کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں کہ ہذہ امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد یہ میری ماں ہے. اور ان کے والد کون ہیں؟ سیدنا ابو طالب ہیں. اور آپ دیکھیے وہ ناصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کی محافظت کے لیے، اور یہ بنیاد سازی کا دور ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نکاح پڑھانے کے لیے ساتھ گئے ہیں، نکاح خوان کے طور پر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھر میں جس طرح سے اپنے دادا جان کے انتقال کے بعد انہوں نے رکھا، دعوت ذوالعشیرہ اس گھر میں ہوتی ہے. اور جب دعوت ذوالعشیرہ کی بات آتی ہے تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت علی پیدا ہوئے تو ان کو اپنی گود میں لیا، اور انہوں نے آنکھیں تب تک نہیں کھولی جب تک کہ چہرہ والضحیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا نہیں. پھر جب چہرہ مبارک کو دیکھا، پھر آپ نے اپنے لعاب دہن مبارک کی گٹی دی، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے نام علی رکھا گیا. اور پھر اس کے بعد آپ بچپن میں ہی ان کو اپنے ساتھ نخلستانوں میں لے جاتے اور اپنے کاندھوں پر بٹھا کر، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے مجھے وہ تمام اشجار بھی یاد ہیں، وہ پتھر بھی یاد ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھک جھک کر سجدہ کیا کرتے، سلام کیا کرتے، اور آپ پر درود بھیجا کرتے. پھر دعوت ذوالعشیرہ میں آپ دیکھیے کہ جب اس دعوت کا اہتمام کیا گیا، اللہ رب الکریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے خاندان والوں کو، اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کو آپ ڈرائیے اور ان کو دین کی دعوت دیجیے. تو یہ دعوت ارینجمنٹ کہاں ہو رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کے گھر میں. پھر اس کی ارینجمنٹس میں کون ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. اور آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا رشتہ طے کیا، اور یہ عقد اللہ رب الکریم نے عرش پر فرما دیا، نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد زمین پر جب اس کے اعادے کے لیے حکم دیا گیا تو آپ نے حضرت علی کے فضائل کس طرح بیان فرمائے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ میں نے تمہارے لیے اس لڑکے کو پسند کیا ہے جو اول الاسلام والا ہے، یعنی بچوں میں سب سے پہلے
آپ نے اظہار اسلام فرمایا. پھر اس کے بعد فرمایا جو علم والے ہیں, پھر جو حلم والے ہیں. اب آپ کے حلم کا کیا کہنا کہ دسترس پا چکے ہیں اپنے دشمن کے اوپر, تلوار ہاتھ میں ہے, قریب ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیں, وہ آپ کے چہرہ مبارک کے اوپر جو ہے وہ دھتکارتا ہے اور آپ اس کو چھوڑ کے اتر جاتے ہیں, اور آپ اس کو معاف فرما دیتے ہیں, کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ میری اس میں پرسنل انٹینشن نہ آ جائے. بالکل ٹھیک بالکل, ہے، سبحان ٹھیک ہے. اللہ, بہت پیارے آپ نے حقائق شیئر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا آمین آمین فرمائے. یا رب اور العالمین. مجھے یہ بتائیں, جب میں کرن محبوب سے بات کرتی ہوں تو آپ ماشاء سائیکالوجسٹ ہیں, اور آپ مجھے بتا رہی تھی, ہماری ویسے بھی جب باتیں ہو رہی تھی, کہ آپ ٹرینر ہیں, یو ایس اسمبلی کا کوئی پروگرام ہے, ایکسچینج پروگرام ہے. Yes, AW is basically exchange program for women entrepreneur. ادھر 3 مہینے کی عورتوں کی, ڈفرینٹ خواتین کی, بچیاں بھی ہوتی ہیں اس میں, ایجڈ بھی ہوتی ہیں, ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنا بزنس کیسے اسٹارٹ کر لیتی ہیں. بہت سی خواتین اس طرح ہوتی ہیں جن کے پاس آئیڈیا ہوتا ہے. تو جو یہ پروگرام ہے اٹس لنکڈ ود, اٹس ایفیلیٹڈ ود یونیورسٹی آف ایریزونا. تو انہوں نے ایک بڑے مزے کا سافٹ ویئر بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے ڈریم بلڈر. سو دے ٹرین دیز لیڈیز آن دیٹ سافٹ ویئر, اینڈ ہم لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ان خواتین کو, اور جو ان کا ایگزیکٹلی بزنس پلان ہے یا ان کو اگر کوئی بھی اس میں ڈیفیکلٹی ہے تو وی گائڈ دیم تھرو دیٹ. ویری نائس. اور مجھے بتائیں, جب میں بات کرتی ہوں پرنس ٹرسٹ آرگنائزیشن کی, جو کہ کنگ چارلز رن کرتے ہیں, آپ اس میں ایز اے مینٹور کام کرتی ہیں, اس میں آپ نے کیا, آپ کی رسپانسبلٹیز کیا ہیں اس میں؟ اس میں بھی وی ورک آن انٹرپرینورشپ, وی ٹرین کڈس, دیر لائک اوور دیئر دیئر ٹارگیٹ از یگر اسٹوڈنٹس فرام ڈفرنٹ اسکول. اس کا ایک سیگمنٹ ہے انٹرپرائز چیلنج, جو کہ پاکستان میں ہوتا ہے, 5-6 سالوں سے ہو رہا ہے, اینڈ پارٹ آف اٹ فرام لاسٹ 3 years. ادھر ہم یہی بچوں کے آئیڈیاز ہوتے ہیں, وی ٹرین دیم کہ اس کو اپنے ریئل لائف سینیریو میں کس طرح سے لے کے آنا ہے, وٹ آر دی ڈیفیکلٹی. آئیڈیا تو آگے نا, تو میجر چنک ہوتا ہے ہم اسے ایگزیکیوٹ کس طرح سے کرنا ہے. سو ادھر ہم یہی کام ماشاء اللہ. اور سائیکالوجی آپ ڈیل کرتی ہیں, سائیکالوجیکل آپ کے پاس جو کیسز آتے ہوں گے, ان میں کوئی ایسا سب سے پہلا کیس بتائیں جو کہ دیٹ ہٹ یور ہارٹ اینڈ مائنڈ. I have my own startup Faidas where we work on kids' cognitive abilities and child abuse. So میرا جو پہلے ایک اپنا پروجیکٹ تھا, it's also a grant winner twice. So ہم زیادہ ابیوز کو فوکس کرتے ہیں, and I have a lot of seen child abuse cases. اس میں لڑکیاں بھی پھر آ جاتی ہیں ڈفرینٹ ایج کی. تو ڈیل پہلے تو ہمیں سمجھنا پڑتا ہے کہ ابیوز کیسے ہوئی ہے, اس کی اسٹوری کیا تھی. وین یو گیٹ ان ٹو اٹ تو آپ کو اس طرح کے فیکٹس پتہ لگتے ہیں, شاید آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. سم ٹائمز ایون جو ابیوزر ہوتے ہیں, اٹس اے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر, ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں. سو یو نو اٹس اے ویری بگ تھنگ ٹو وین یو گیٹ ان ٹو اٹ, تو آپ کی لرننگ بھی ہوتی ہے. جو نئے لوگ ہوتے ہیں, اکثر خواتین ہمیں ملی تھی, انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ نے بچوں, اگر لڑکا ہے بچہ تو اس کو بھی آپ نے اکیلے کسی لڑکے آدمی کے ساتھ نہیں چھوڑنا. سو یو لرن لاٹ آف تھنگس. تو ڈیل کرنا اس کو مشکل ہوتا ہے اگر آپ کے پاس ابیوز کے بعد کوئی آئے. تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ آپ ٹریننگ پہلے اچھی دیں, اینڈ دس از واٹ ایکچولی وی ڈو ان فیری ٹیلز. ہم اس طرح کے ہم لوگوں کی پروگرامنگ ہے کہ ہم بچے کو ٹرین کرتے ہیں دیٹ دے کین ٹیکل اٹ بائی دیم سیلوز. اس کے جو بالکل آپ انڈرس کا پروسیس دیکھیں تو اٹس مور لائک یو آر گیونگ اے چائلڈ کانفیڈینس ٹو ڈیل ود اٹ. ابیوز میں تو پہلے یہی آتا ہے نا, دے مینیپولیٹ اے چائلڈ. So this is how we work. That's great and so impressive کہ آپ ایز اے فیمیل بچوں کو کتنا فائدہ اس سے ہو رہا ہے, اس پر بھی آگے چل کے بات کرتے ہیں. آپ کام کرتی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہہ کیوں کہا جاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی شان و عظمت ہے, جس طرح بھی آپ نے پروفیسر صاحبہ سے سنی, بڑی اچھی تمہید باندھی انہوں نے. تو جن کے چہرے پر اللہ کا کرم ہو, اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہو, تو اس کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم. اور جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت قرار پایا جائے, اس کو کہا جاتا ہے کرم اللہ وجہہ الکریم. تو یہ ایک جو وجہ تسمیہ ہے نا وہ. اور پھر یاد رکھیں کہ آج کے دور میں تو اگر کوئی ظاہری طور پہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کا مبارک چہرہ نہیں دیکھ سکتا, تو اس کے لیے اور بڑی چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھنا عبادت قرار پایا گیا. قرآن کے نقوش کو دیکھنا عبادت ہے. اسی طرح خانہ کعبہ کی جو بلڈنگ ہے ایک نظر آتی ہے سامنے, اس کو دیکھنا بھی عبادت. والدین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. اور
صحیح معنوں میں جو علماء ہیں ان کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت قرار پائے گا. تو یہ کچھ چیزیں ہیں کہ جن کی طرف نظر کرنا بھی عبادت قرار پائے گا. ان وجہ وہ ایک حدیث کے الفاظ میرے مائنڈ سے اسکپ ہو گیا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. یہ اصل وجہ ہے کرم اللہ وجہہ الکریم. تو آج کے اس دور میں ہم کس طریقے سے روشنی لے سکتے ہیں، رہنمائی لے سکتے ہیں آپ کی زندگی کے جو مختلف واقعات ہیں جس میں صداقت بھی ہے، شجاعت بھی ہے، وفا بھی ہے، دیانت بھی ہے، امانت بھی ہے؟ دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ کسی ایک کا بھی احاطہ ممکن نہیں ہے. تو اگر ہم آپ کے زہد و تقویٰ کی ہی بات کر لیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ملا اس کے اوپر آپ نے صبر فرمایا، تو یہ آپ کی زندگی کا اور پھر سخاوت کا ایک بہت بڑا پہلو آپ کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا کھانا موجود ہے اور باہر سائل نے دستک دے دی کہ مجھے کچھ چاہیے، تو اپنا کھانا اور اپنا تمام کچھ اس کو دے دینا، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کی زندگی کا بہت بڑا ایک پہلو ہے کہ اسے کہتے ہیں نا ایثار، اسے کہتے ہیں جذبہ. ایک تو ہے نا کسی بندے کے پاس بہت کچھ ہے تو وہ اپنی کمائی کا کچھ حصہ دیتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جمع پونجی ساری کی ساری اللہ کی راہ میں دے دینا. کہ خود اپنے بچوں کو ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا جو ہے وہ ایک بھوک کا ایک ظاہری ایک عالم ہے، لیکن ان کی فکر نہ کرتے ہوئے جب باہر کوئی سائل آ گیا تو اس کو عطا کر دینا، یہ سخاوت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. اور پھر دیکھیں اگر ہم خیبر کے موقع پر بات کرتے ہیں آپ کی شجاعت کی، تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ آپ کو ایک ازل سے اللہ تعالیٰ نے جو ایک شان عطا فرمائی ہیں، یہ اس پر ایک دلیل ملتی ہے کہ خیبر پر بہت سارے لوگوں نے جب حملہ کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی کہہ لیں کہ حملہ کیا، لیکن وہ فتح نہیں ہو رہا، تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کل میں اللہ اکبر جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اور رسول جس سے پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں. اب ہر کسی کے دل میں یہ تھا کہ صبح جھنڈا کس کو ملے گا، کس کی اتنی عظمت و شان ہے، کس کا اتنا مقام ہے. حضرت غالباً عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ بشارت اتنی ہے نا کہ جس سے اللہ اور رسول پیار کرتے ہیں اور وہ اللہ اور رسول سے پیار کرتے ہیں. تو صبح ہوئی تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی، علی کہاں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، لعاب دہن لگایا، آنکھوں کو شفا ملی، جھنڈا ہاتھ میں دیا اور آپ نے حملہ کیا خیبر پر. مد مقابل آیا تو اس نے کہا کہ میرا فلاں نام ہے، فلاں نام ہے. آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے. تو ایک ہی ضرب میں جس نے خیبر کو فتح کر دیا اس کو علی کہتے ہیں. وہ علی کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہیں، اور خانہ کعبہ کے اوپر دیواروں کے اوپر جب مشرکین نے تصویریں اور بت بنائے ہوئے تھے تو وہ شان ہے ان کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کندھوں پہ سوار ہیں اور ان کو توڑ رہے ہیں. اب ہر کسی کی اپنی شان ہے نا. ایک وقت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں انہیں علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. تو آپ کی مبارک سیرت کے تو بہت زیادہ پہلو. جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے خواتین آئیں تو انہوں نے کہا، اب علم کی اگر بات کریں، انا مدینۃ العلم والی بابها، کہ حضور وہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے. اب وہ علم کے دروازے، علم کے شہر کے دروازے ہیں کہ جن کے علم کا مقام یہ ہے کہ جب خواتین نے کہا کہ حضور ہمیں بھی 4 شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے، مسئلہ تو سمجھا دینا، تو آپ نے اتنے سادہ انداز میں ان کو سمجھایا. ایک ہی برتن کے اندر وہ لیکوڈ اشیاء جو بھی تھی ان کو جمع کر کے فرمایا اپنی اپنی نکال لو. کہا ہم تو نہیں نکال سکتی، یہ تو مکس ہو گئی. تو فرمایا یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت کے اندر کہ اگر ایک خاتون کو بھی 4 مردوں سے شادی کی اجازت ہوتی تو وہ بچے کا نسب کہاں ثابت کرتی ہیں آپ. تو یہ ایک سمجھانے کا طریقہ. ایک دیہاتی آتا ہے حضور تقدیر کا مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا، تو آپ نے ہر کسی کو اس کے انداز کے مطابق، اس کی عقل کے مطابق سمجھایا. کہتا ہے حضور ہمیں تقدیر کا مسئلہ سمجھا دیں. آپ نے فرمایا کھڑا ہو، کھڑا ہوا. فرمایا ایک پاؤں اٹھا لیا.
اور میں دوسرا بھی اٹھا, کہتا ہے جی وہ نہیں اٹھا سکتا. اب دیکھیں اتنا سادہ انداز, فرمایا کہ جتنا تو اپنی زندگی میں کر سکتا ہے اتنا تجھے اختیار ہے, اور جہاں تو مجبور ہے وہاں تو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہے. تو یہ تقدیر کا مسئلہ بھی اتنے سادہ انداز میں جس نے سمجھایا اس کو علی المرتضیٰ کہا جاتا ہے. یہیں سے کالر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, میں علی بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی فرمائیے. میرا سوال فرید صاحبہ اور مفتی صاحب سے ہے کہ حضرت علی کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی پیدائش جو ہے وہ خانہ کعبہ میں ہوئی, لیکن اس وقت جو ہے اسلام نہیں آیا تھا, کیونکہ حضرت علی جو تھے وہ پہلے بچے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. تو اس معاملے پہ ذرا روشنی ڈال دیں. ٹھیک ہے علی, آپ کا بھی نام علی ہے, بہت بہت شکریہ آپ کا. اس پہ میرا خیال ہے میں نے ابتدائی گفتگو کر دی, انہوں نے سنی نہیں. میں ایک بہت ضروری بات جو آپ کی اجازت سے کرنا چاہتی ہوں اور وہ آج ہی ہمیں کرنی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر مومن, اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. بشرا میں یہ سمجھتی ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی محبت وہ پیرامیٹر ہے, وہ پیمانہ ہے, وہ کسوٹی ہے. اور ہم جب لیب میں ہوتے تھے نا, ہم ایک لٹمس پیپر ہمارے پاس ہوتا تھا جس پہ کوئی ہم وہ ایسڈ پھینکتے تھے, اس کا رنگ بدل جاتا تھا. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب منافقین مدینہ میں ہمارے درمیان پیدا ہوئے تو ہم پریکٹیکلی ذکر علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے منافق اور مومن کے فرق کو جانچتے تھے. تو پھر اس کے بعد روایات ملتی ہیں, صحابہ کرام اپنے بچوں میں, اپنی فیملی کے اندر یہ ذکر کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ چہرے کے تاثرات بگڑ رہے ہیں یا چہرے کے اوپر تازگی آ رہی ہے, خوشی آ رہی ہے, فرحت ہے. تو وہ اس چیز سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے وہ محبت فرمائی کہ بعض اوقات کھانا رکھ کے بیٹھے ہیں کہ میرا سب سے محبوب بندہ آئے گا تو پھر اللہ تیرا محبوب بندہ. پھر جیسے ابھی ذکر ہوا خیبر کا, پھر جب خندق کی بات آئی کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے, 300 سے زیادہ قرآنی آیات جن کی شان میں اتری ہوں, کثرت سے احادیث, سب سے زیادہ احادیث جن کے فضائل میں آئیں, جن کا ذکر عبادت, جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت, جن کے علم کی بات ہو رہی ہے. تو میں آج پوری امت مسلمہ سے یہ اپیل کروں گی کہ اپنے گھروں کے اندر اپنے بچوں کو یہ جو ہم سپائڈر مین, سپر مین, بیٹ مین, یہ جو اس طرح کے سپرفیشل کیریکٹرز بتاتے ہیں نا, اور پوری زندگی لگا دیتے ہیں, کاسٹیومز آ رہے ہیں, اب وہ ان کا وجود ہی نہیں ہے, وہ موویز دیکھ رہے ہیں اور وہ ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ہمارے اصل ہیروز یہ ہیں. بہت صحیح بات کی ان ہیروز کو انٹروڈیوس کرائیں, ان کی بالکل. محبت ان کی گھٹی میں ڈالیں, کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اصل کہ اپنی characters تو اولاد ہیں کو وہ. 3 چیزیں بالکل، سکھاؤ, بالکل. میری محبت یعنی عشق رسول صلی بالکل اللہ صحیح. علیہ وآلہ وسلم, میرے اہل بیت کی محبت اور قرآن کریم کی تلاوت. تو یہ تو مہینہ ہی نزول قرآن کا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علی اور قرآن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے, اور یہ دونوں حوض کوثر پر آ کر مجھ سے ملیں گے. بالکل بالکل. مفتی صاحب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت داری اور اتنا جو قریبی تعلق ہے یہ تو بالکل واضح ہے. اور جہاں تک بات کریں آپ کے قبول اسلام کی, تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بچوں میں وہ پہلے ہیں کہ جنہوں نے قبول اسلام کیا. ابھی یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ وہ قبول اسلام تھا یا کہ اظہار اسلام. ٹھیک ہے, لیکن تو یاد رکھیں کہ جب ایک اس سوال کا جواب نہ کر لیں پہلے, وہ جو پیدائش کا واقعہ پوچھا تھا کالر نے. میں وہی عرض کر رہا ہوں, اسی جانب آ رہا ہوں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے قبول اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو ایک عام بچے کی بات ہے. تو جو بچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان کے اندر ہو, اور پھر یہ اصول یاد رکھیں کہ جب وہ بالغ ہوتا ہے نا, بالغ پہلے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوا, اور جب بالغ ہوتا ہے تو اگر وہ اسلام کا انکار کرتا ہے نا تو اس کا انکار جو ہے نا وہ اس کو کفر کی جانب لے کے جاتا ہے, ورنہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آغوش میں جنہوں نے تربیت پائی اور پھر داماد رسول ہیں. جہاں تک بات ہے آپ کی ولادت کے حوالے سے, تو چونکہ اس کے اندر کافی ایک بحث بھی کی جاتی ہے, اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مولود کعبہ ہیں یا کہ نہیں ہیں. تو اس لیے میرے خیال سے اس بات کی جانب جانا کہ وہ مولود کعبہ ہیں یا نہیں ہیں, اس سے زیادہ بہتر یہ ہے, چونکہ اگر اختلاف رائے آ جائے
تو دونوں طرف دلائل موجود ہوں تو میرا خیال ہے اس میں ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ ان کی سیرت کو فالو کرنا چاہیے. بھئی مثال کے طور پہ کوئی بندہ اگر یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ کعبہ معظمہ میں پیدا ہوئے تو یہ بھی ایک شان کی بات ہے. اگر وہاں پہ نہیں بھی پیدا ہوئے مثال کے طور تو بھی ان کی ایک اپنی عظمت و شان. تو جو سیرت کے دوسرے پہلو ہیں میرا خیال ہے اس کو دیکھنا چاہیے. آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے, آپ کی شجاعت, آپ کی سخاوت, آپ کے واقعات سنانے کی ضرورت ہے. تو کچھ ایسی اشیاء ہوتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ہبہ ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا, خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہونا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا داماد ہونا, اس سے بڑی اور عظمت و شان کیا ہے؟ یہ وہ عظمت و شان ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملی. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کسبی. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہمیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی سیرت اور آپ کی شجاعت, سخاوت اور عظمت پر بات کرنی. بہت بہت شکریہ جناب مفتی صاحب محمد شایان صاحب. آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمائیں. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. 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 جب وقت نزا آوے, جب وقت نزا آوے, دامن دی ہوا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. کہ دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں. دل روندا جاندے نے جدوں لوکی مدینے نوں. ہن سانوں وی آقا, ہن سانوں وی آقا دربار بلا لینا. ہن سانوں وی آقا دربار بلا لینا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا. میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا. اس ذکر دی برکت نال, اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا. کہ آسی دی تمنا ربے آ کے مدینے وچ. آسی دی تمنا ربے آ کے مدینے وچ. پاوے طیبہ دے کتیاں دے, پاوے طیبہ دے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا. لجپال نبی میرے
رضا آوے دامن دی ہوا دینا. بہت شکریہ جناب محمد شایان عمران صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. کرن صاحبہ، جب ہم بات کرتے ہیں ابھی جو مختلف انیشیٹوز جن کا آپ نے ذکر کیا، خواتین کے حوالے سے، لڑکیوں کے اور بچوں کے حوالے سے، پاکستان میں کس حد تک اس کا فیڈ بیک کیا ہے اور کتنا فائدہ آپ کے خیال میں ہو رہا ہے؟ اس کا فائدہ تو کافی ہے. اس میں اس طرح سے دیکھیں نا، جو خواتین جو پہلے کچھ نہیں کرتی تھیں، اب ان کے اپنے بزنس ہیں. اینڈ اٹس ناٹ اباؤٹ ہیونگ اے بزنس، اٹس اباؤٹ کریٹنگ این اپرچونیٹی فار ادر پیپل اراؤنڈ. تو ایک تو یہ ہمیں بہت اچھا اس کا بینیفٹ ہے. مور اوور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز دے آر انویسٹنگ ان. اب جو خود میں نے 2 پروجیکٹس بتائے تھے، دے آر بینگ فنڈیڈ بائی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز. پھر دے پرووائڈ یو گرانٹ ایز ویل. تو میں خود آئی ایم 4 ٹائم گرانٹ ونر. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن خواتین کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہوتی، پھر ہم آپ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کدھر سے کس طرح سے وہ گرانٹ کے لیے یو کین اپلائی اینڈ دیٹ کین ہیلپ یو ان یور بزنس. تو اس کا ملٹی پرپز فائدہ ہے. اینڈ دین یو امپاور دیم تھرو ایجوکیشن ایز ویل. ہم لوگ کا ایک پروجیکٹ تھا سمسارا، برٹش کاؤنسل کی طرف سے وی گاٹ گرانٹ. اینڈ اس میں ہم لوگوں نے میجرلی widow and divorced women کو فوکس کیا تھا. I am a single mother, so I know کہ this is a very major problem nobody talks about. کہ جب ایک خواتین ڈائیورس لے کے یا وڈو ہو جاتی ہے تو ان کے پاس کوئی اس طرح کا پلیٹ فارم نہیں ہوتا، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے کیا کرنا ہے. تو جب ہم امپاورمنٹ کی اپنے پروجیکٹس یا بات کریں کہ اس میں پاکستان میں فائدہ کیسے ہوا، کہ ہم لوگوں نے جب اپنا پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کیا، اس میں پھر اس طرح کی جو بیوہ خواتین تھیں ہم نے ان کو ایجوکیٹ کیا. اس میں بہت صحیح تھی، ان کو انہوں نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا، بٹ ناؤ دے آر سکسیزفلی رننگ دیئر بزنس اگین وی ویری بات. سو آئی ایم گلیڈ کہ پاکستان پازیٹیو سائڈ میں جا رہا ہے. نیگیٹیوز بھی ہیں بٹ یہ پازیٹیو. اچھی بات ہے کہ آپ موٹیویٹ کر رہی ہیں ان سنگل مدرس کو بھی یا ان خواتین کو بھی جو کہ واقعی کچھ کر سکتی ہیں انڈیپینڈنٹلی آن دیئر اون فیٹ. اینڈ دیٹس اور بچے ریئلی امپریسو. ہاں، بچوں کے بھی ہیں. جس طرح سے پرنس ٹرسٹ والا ہے، وہ بچوں میں اب دیکھیں، جو ہم اگر اسلام کے پرسپیکٹیو سے بھی دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن سے بکریاں چرانے جاتے تھے، اور اسلام میں اس کا کانسیپٹ ہے. تو اگر آپ بچوں کا بچپن سے ایک انٹرپرنورل مائنڈ سیٹ کریٹ کر دیں گے، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو دے وڈ نو کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ڈپینڈنٹ نہیں ہوں گے. ہاں بالکل. اور ابھی بھی بہت سارے بچے ہیں دے اون دیئر اون بزنسز وچ از اے ویری گڈ. ٹھیک ہے. آصف صابری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. محمد آصف صابری صاحب، آپ سے گزارش ہے کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں. منکم ضرور 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 ضرور. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. قرآن ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان، دعوت ایمان، دعوت ایمان. قرآن ہمیں دیتا ہے دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا. اس باغ نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہیں دو پھول تو گلدان علی ہے. یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، مٹی ہے نہ مٹے گی، مٹی ہے نہ مٹے گی.
یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے۔ بہت بڑا شعر۔ وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، جنگ احد ہو، جنگ احد ہو، وہ موقع ہجرت ہو یا کہ جنگ احد ہو، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے، ہر حال میں سرکار پہ قربان علی ہے مد مقابل بھی، ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، پینے کی اجازت، پینے کی اجازت، ہے مد مقابل کو بھی پینے کی اجازت، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے، صفین کے موقع پہ بھی ذیشان علی ہے۔ ہر ایک یزیدی کو کہو ہاشمی کھل کر، ہاشمی کھل کر، ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، ہاشمی کھل کر، ہاشمی کھل کر، ہر ایک یزیدی سے کہو ہاشمی کھل کر، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، اسلام علی ہے میرا ایمان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمیں ایک کالر ہے جی ہمارے ساتھ اس وقت۔ السلام علیکم جی، کون صاحب محترمہ کہاں سے ہیں؟ رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی فرمائیے۔ عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر ہے۔ عمران صاحب کہیے۔ جی میرا ایک سوال تھا، تاثراتوں کو کیسے تلاش کیا جاتا ہے اور ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً اعتکاف کا مقصد طاق راتوں کی تلاش ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور معافی مانگی جائے۔ تو اس کی علامات مختلف علماء نے بیان کی احادیث کی روشنی کے اندر۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ رات بالکل ایسی ہوگی کہ جس کے اندر نہ تو زیادہ گرمی ہوگی اور نہ ہی زیادہ سردی، ایک معتدل سا موسم ہوگا۔ ایک یہ بیان کی جاتی ہے اس کے علاوہ کہ اس دن کا جو سورج نکلتا ہے نا، اس میں کوئی بہت زیادہ نکلتے ہوئے ایک شعاعیں بہت زیادہ پھیلی ہوئی نہیں ہوتی۔ میرے ذہن میں تو یہ دو ہی علامات ہیں، اور اس کے علاوہ اکثر یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس کی نشانیاں ظاہر کر دی جاتی ہیں بالکل واضح طور پر احادیث کے اندر، تو پھر تو ایک بندہ بس اسی رات میں عبادت کر لیتا اور باقی راتوں کو چھوڑ دیتا۔ اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل کرتے ہوئے جستجو رکھیں، راتوں کو تلاش کریں۔ جب کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو اس سے بڑھ کے اور کیا ہمارے لیے سہولت ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو ایک کوشش ہے نا، کوشش سے تلاش کرنا۔ تو 5 راتیں جو ہیں یہ جاگنا کوئی مشکل بات نہیں، اور معتکفین کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے، بلکہ ہر رات کے اندر آپ ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عطا کردہ وہ دعا کہ جو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ نے سیکھی اور امت کو سکھائی، فرمایا کہ اگر میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی اس رات کو پالوں تو کیا کروں؟
تو آپ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اور اگر آپ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں دعائیہ کلمات تو اس طرح بھی بیان کیا جاتا ہے اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. تو یہ دعائیہ کلمات ہیں، ان کو ساتھ بڑھائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. نشانیاں کوئی ویسے کیا ہو سکتی ہیں؟ بس یہ جو دو سالڈ اور میں نے جو دو نشانیاں تھیں وہ جو میرے علم کے اندر تھیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. باقی اگر پروفیسر آپ بتائیں. ناد علی. جی میں خود بلکہ چاہ رہی تھی، بہت شکریہ حافظ صاحب، کہ جب وظائف کی بات ہوتی ہے، دعاؤں کی بات ہوتی ہے، تو حضرت علی کو مولا کائنات کہا جاتا ہے، اور غدیر خم کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر، اور جو صحابہ کرام صحابیات حج کے بعد سپلٹ ہو رہے تھے ان کو دکھا بھی دیا، بتا بھی دیا کہ یہ مولا کائنات ہے، اور من کنت مولاہ فہذا علی مولا. تو وہ اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے بزرگان دین نے ایک دعا جو ہے وہ بتائی ہے جس کو ناد علی کہا جاتا ہے، اور مشکلات میں اس کو حل المشکلات کے لیے پڑھا جاتا ہے. مختصر سی ہے، ناد علی مظہر العجائب تبدون لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد و بولایتک یا علی یا علی یا علی. تو اس کو 11 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ فجر کے بعد اور عشاء کے بعد اختیار کیا جائے تو مشکلات حل ہو جاتی. تو پروفیسر نورید صاحبہ، آپ کلام کی بات کریے، ماشاءاللہ کلام ذرا ہمیں بھی سنا دیجیے اور ہماری دیکھنے والوں کو بھی. ہمارے دیکھنے والے ہیں ان سب کے لیے بھی ہم کلام کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس کلام کے ساتھ ہی ہم سحری کی اس ٹرانسمیشن کا وقت اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ تمام کا، پروفیسر صاحب آپ کا، کرن صاحب آپ کا، سب آپ کا، مفتی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، اور تمام دیکھنے والوں کا بھی شکریہ. پروگرام میں ہم اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. پروفیسر صاحبہ کلام پڑھیں گی، اور لیکن آپ سے ملاقات ہوگی اب افطار میں دوبارہ. جی پروفیسر صاحبہ. حافظ صاحب یہ کلام علامہ اقبال رحمہ اللہ کا ہے، اور فارسی کلام ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں انہوں نے لکھا: مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، ذات او دروازہ شہر علوم، ذات او دروازہ شہر علوم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، زیر فرمانش حجاز و چین و روم، قوت دین مبین فرموداش، قوت دین مبین فرموداش، کائنات پذیر از دوداش، شیر حق خاک را تسخیر کرد، شیر حق خاک را تسخیر کرد، اینگل تاریک را اکسیر کرد، مرتضی قصدے حق روشن است، مرتضی قصدے حق روشن است، بو ترا بز فتح اقلیم تن است، بو ترا بز فتح
عقلی میں تناست مسلم اول شہ مردانی عشق را سرمایہ